امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر تھوڑا سا میں اور آگے گیا، وہاں پر میں نے کچھ مرد اور عورتیں دیکھی جو جمع ہیں، اور ان کے سامنے ایک نہایت ہی عمدہ اور نفیس قسم کا پکا ہوا گوشت موجود ہے، لیکن ہے کیا؟ دوسری طرف کچا اور بدبودار گوشت ہے۔ وہ سارے مرد اور عورتیں کچے اور بدبودار گوشت کی طرف جا رہے ہیں، لذیذ اور پکا ہوا گوشت چھوڑ کر گندگی کی طرف جا رہے ہیں، جو ہے نجاست کی طرف جا رہے ہیں، بدبودار کھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ گندا اور کچا گوشت، بدبودار گوشت، اس کو کون کھاتا ہے؟ لذیذ بہترین گوشت چھوڑ کر۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویاں چھوڑ کر حرام کاری کی طرف جاتے تھے۔ یقین جانیے ہم سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ایسے ایسے مسائل پوچھے جاتے ہیں، اچھی بات ہے پوچھنے چاہیے، لیکن کئی ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ زنا کی بات کریں تو زنا اتنا عام ہو چکا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہاں ہو رہا ہے، لیکن جب مسائل پوچھے جاتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ بھائی جان یہ ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ تو بھائی جان یہ نحوست زنا کی اتنی بڑی ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اللہ کریم اس جگہ سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اب بارش رکنا، اس سے مراد یہ آسمان کی بارش بھی ہو سکتی ہے، بارش روک لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہ بارش نہ ہو تو کئی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، اور اس سے مراد بارش کا مطلب رحمت بھی ہو سکتا ہے کہ جس جگہ زنا عام ہو جائے اس جگہ پھر اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ تو افسوس ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری اتنی عام ہو گئی۔ اسی وجہ سے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر جتنے گناہ تھے وہ سارے کے سارے میری امت کے اندر بھی آئیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضور نے بتایا ہے تو ہم کرنے لگ جائیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے بچنا ہے، ہمارا وہی ہے جو ہمارے طریقے پر عمل کرے۔ زنا کا کس کو نہیں پتا کہ یہ گندی بیماری ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں زنا جو ہے یہ قرض ہوتا ہے، یہ بندے کی طرف لوٹ کر آتا ہے اگر بندہ توبہ نہ کرے تو الیاذ باللہ۔ تو بندے کو چاہیے کہ ان گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ جو بندہ سچی بات بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک عورت کے پاس ایک مرد آیا، کہتا ہے میں تجھے بڑا پسند کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا تیرے ساتھ نکاح کروں گی، تیرے ساتھ جو ہے وہ ملوں گی تجھ سے اس صورت کے اندر جب تو 40 نمازیں حضرت عمر فاروق کے پیچھے پڑھے گا۔ اس نے کہا میں پڑھوں گا۔ اس عورت نے کہا 40 دن 5 نماز پڑھنی ہے اور ساری کی ساری جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس مرد نے 40 دن نماز ادا کی، عورت نے ایک جگہ متعین کی تھی میں وہاں پر آ کر ملوں گی تجھے۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، 41واں دن آیا، وہ عورت وہاں پر موجود تھی، وہ مرد وہاں سے گزر رہا تھا، لیکن اس مرد نے اس نیت سے وہ راستہ نہیں اپنایا تھا کہ یہاں پر میری وہ عورت جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ میرے انتظار میں ہوگی، بلکہ وہ راستہ اس کا یہی تھا، اس راستے میں اس نے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہوا ہے، چل رہا ہے۔ عورت پکار کر کہتی ہے فلاں مرد کیا تو وہی نہیں ہے جس نے مجھے یہاں پر ملنے کا وعدہ کیا تھا؟ اس مرد نے کہا میں وہی ہوں، لیکن میں نے حضرت عمر کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں ادا کی ہے، اللہ نے میرے دل کی حالت ہی بدل دی ہے۔ اب مجھے تیری جستجو نہیں ہے، جس طرف مجھے عمر نے لگایا ہے میں اس رب کی تلاش میں ہوں۔ تو بھائی جان اپنے دل کو ہم نے اپنی صحیح سمت کی طرف لگانا ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔